بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدے کی تختی نمبر 5 تنوین میں خوش آمدید۔ گزشتہ تختی کے اندر ہم نے حرکات زبر زیر پیش کے بارے میں پڑھ لیا تھا۔ آج کی اس تختی کے اندر ہم دو زبر دو زیر دو پیش کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیں تنوین پہلی بات تو سمجھ لیں کہ کہتے کسے ہیں۔ زبر کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ زبر اوپر ہوتا ہے، تو اگر ایک کے بجائے دو زبر آ جائیں تو اس کو بھی تنوین کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے زیر کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے، اگر ایک کے بجائے دو زیر آ جائیں گے تو اس کو بھی تنوین کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے پیش کے بارے میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، تو اگر دو پیش آ جائیں گے تو اس کو بھی تنوین کہا جائے گا۔ تو ایک تو بچے کو آپ نے یہ والی بات سمجھانی ہے کہ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور بچے کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ زبر حرف کے اوپر ہوں گے، زیر حرف کے نیچے ہوں گے، اور پیش بھی حرف کے اوپر ہوں گے۔ دوسرا پوائنٹ جو بچے کو سمجھانا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر تنوین آئے گا وہاں پر آپ نے غنہ کرنا ہے۔ غنہ کیا مطلب؟ یعنی ناک کے اندر آواز لے کر جائے۔ مثال کے طور پہ یہ با ہے نا، با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، بن بن بن، اس کو غنہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ بچے کو غنہ کرنا بھی سکھائیں کہ تنوین کے اوپر آپ نے غنہ کرنا ہے۔ البتہ اگر تنوین کے بعد ان 8 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، لام اور را، تو پھر غنہ نہیں کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں ایک ایک حرف کے بارے میں، تاکہ ہر حرف کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے وہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ دیکھیں ذرا، میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، 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 من۔ با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، 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 بن۔ واو دو زبر ون، واو دو زیر ون، واو دو پیش ون، 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 ون۔ فا دو زبر فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش فن، 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 فن۔ سا دو زبر سن، سا دو زیر سن، سا دو پیش سن، 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 سن۔ زال دو زبر زن، زال دو زیر زن، زال دو پیش زن، 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 زن۔ دیکھیں جو تختی نمبر 1 کے اندر مفردات کے اندر جس حرف کو جس طریقے سے ادا کیا گیا تھا، بالکل اس حرف کو اسی طریقے سے ہی آپ نے ادا کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ زال کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو آپ کی زبان ہے وہ دونوں دانتوں کے درمیان ہو، تو بچے کو جب آپ نے یہ والا لفظ پڑھانا ہے یہاں پہ، تو اس کو وہ زن نہ پڑھے، زا دو زبر زن، زال دو زیر زن، زال دو پہ زن۔ اگر اس طرح پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، زن پڑھنا ہے، اس کو زن نہیں پڑھنا ہے۔ زا دو زبر زن، زا دو زیر زن، زا دو پیش زن، 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 زن۔ زا دو زبر زن، زا دو زیر زن، زا دو پیش زن، 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 زن۔ دیکھیں تختی نمبر 1 کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ زا، سین اور صاد، ان تینوں کے اوپر سیٹی کی آواز آنی چاہیے۔ اب یہاں پہ دیکھیں میں تنوین پڑھ رہا ہوں، ساتھ ساتھ سیٹی کی آواز بھی آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے جب میں سین پڑھوں گا تو یہاں پر تنوین کے ساتھ ساتھ سیٹی کی آواز آئے گی، صاد پر بھی تنوین کے ساتھ ساتھ سیٹی کی آواز آنی چاہیے۔ سین دو زبر سن، سین دو زیر سن، سین دو پیش سن، 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 سن۔ صاد دو زبر سن، صاد دو زیر سن، صاد دو پیش سن، 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 سن۔ تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، 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 تن۔ دیکھیں تا ہم نے ایسے تو پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس طریقے سے لکھا ہوتا ہے، اس طریقے سے بھی تا کو لکھا جاتا ہے، یعنی گول ہا اس کے اوپر دو نقطے ڈال دیے جاتے ہیں، تو آپ نے اس کو بھی تا ہی پڑھنا ہے۔ دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، 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 دن۔ تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، 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 تن۔ را دو زبر رن، را دو زیر رن، را دو پیش رن، 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 رن۔ نون دو زبر نن، نون دو زیر نن،
نون دو پیش نون، نن، نن، نن۔ بچے کو آپ نے اسی طریقے سے پڑھانا ہے کہ ایک مرتبہ بچہ ہجے کر کے پڑھے اور دوسری مرتبہ بچہ ہجے کے بغیر پڑھے۔ جیسا کہ میں پڑھ رہا ہوں نا، لام دو زبر لن، لام دو زیر لن، لام دو پیش لن، 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 لن۔ لا دو زبر لن، لا دو زیر لن، لا دو پیش لن، 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 لن۔ یا دو زبر ین، یا دو زیر ین، یا دو پیش یون، ین، ین، یون۔ شین دو زبر شن، شین دو زیر شین، شین دو پیش شن، 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 شن۔ جیم دو زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم دو پیش جن، 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 جن۔ کاف دو زبر کن، کاف دو زیر کن، کاف دو پیش کن، 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 کن۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ دو کاف ہے نا، اس کاف کو باریک کیا جائے گا، اس کاف کو موٹا کیا جائے گا۔ اب اس کاف میں اگر آپ غور کریں گے تو میں نے اس کو باریک ادا کیا ہے، اب جب میں یہ والا کاف پڑھوں گا تو اس میں آپ نے غور کرنا ہے، میں اس کو موٹا یعنی پر ادا کروں گا۔ قاف دو زبر قن، قاف دو زیر قن، قاف دو پیش قن، 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 قن۔ خا دو زبر خن، خا دو زیر خن، خا دو پیش خن، 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 خن۔ غین دو زبر غن، غین دو زیر غن، غین دو پیش غن، 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 غن۔ حا دو زبر حن، حا دو زیر حن، حا دو پیش حن، 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 حن۔ عین دو زبر عن، عین دو زیر عین، عین دو پیش عن، عن، عین، عن۔ ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، 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 ہن۔ حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، 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 ان۔ ایک مرتبہ بچے کو آپ اس طریقے سے پڑھا دیں، یعنی سیدھا سیدھا دو زبر دو زیر دو پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، ایک مرتبہ سارے حروف اس طریقے سے آپ بچے کو پڑھا لیں۔ جب بچہ ایک مرتبہ سیدھے طریقے سے پڑھ لے پھر بچے سے آپ درمیان درمیان سے پوچھیں۔ مثال کے طور پہ بچے سے آپ یہ 3 حرف پوچھ رہے ہیں، یہ کون سے 3 حرف ہیں؟ زن، زن، زن۔ اس طریقے سے پھر یہ پوچھ لیں کاف کے بارے میں، یہ 3 حرف کون سے ہیں؟ یا اسی طریقے سے یہ پوچھ لیں سن، سین، سن۔ تو درمیان درمیان سے آپ پہلے تینوں کے آپ جوڑے کے بارے میں پوچھیں۔ جب بچہ اس طریقے سے بھی پڑھ لے تو پھر بچے سے درمیان درمیان سے پوچھیں ایک ایک حرف کے بارے میں کہ یہ پڑھو یہ کیا ہے؟ لام دو زبر لن ہے۔ یہ پڑھو سین دو زیر سین ہے۔ یہ پڑھو دال دو پیش دن ہے۔ تو درمیان درمیان سے پوچھیں جب تک بچے کو ہر ایک کے مطلب یہ کہ دو زبر دو زیر دو پیش ان تینوں کے بارے میں جب تک بچے کو اچھی طریقے سے پہچان نہ ہو جائے بچے کو آپ آگے نہ جانے دیں۔ جب آپ کی مکمل تسلی ہو جائے کہ بچہ تنوین کو سمجھ چکا ہے، تنوین کی جو 3 قسمیں ہیں دو زبر دو زیر دو پیش اس کو بھی پہچان چکا ہے اور جو ہر حرف کی ادائیگی ہے اس کی بھی صحیح طریقے سے وہ کر لیتا ہے، اور پھر درمیان درمیان سے پوچھیں، جب آپ کی مکمل تسلی ہو جائے تو پھر آپ نے بچے کو اگلی تختی پر چلانا ہے۔ جب تک بچے کو روانگی نہ حاصل ہو تب تک اس کو یہی والی تختی آپ بار بار پڑھاتے رہیں۔